کامران صاحب، اب میں اس کیس پہ تو جاتا ہوں کہ جس کیس میں آج آپ پیش ہوئے تھے، لیکن یہ سائفر والے معاملے پہ سائفر کا فیصلہ آ چکا ہے اور حکومتی لوگ آ کے پریس کانفرنس میں اس فیصلے کے خلاف بات کریں اور یہ کہیں کہ یہ تو حقیقت ہے، اس میں آرٹیکل بھی لگنے چاہیے، اس پہ پکڑ بھی ہونی چاہیے، اس میں قید بھی ہونی چاہیے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے، اس میں دو تین باتیں ہیں کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو پولیٹیکلی غلط ہے، جو کچھ کیا تھا عمران خان صاحب نے وہ پولیٹیکلی مناسب نہیں تھا۔ بہت ساری ملکوں کے درمیان یا آفیشیل ڈیوٹیز میں جب آپ اپنا کوئی آفس ہولڈ کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ملک کا مفاد ہوتا ہے اور آپ کو اس کو پبلک کے جلسوں میں لا کے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور بھی حقیقت ہے کہ یہ کیسز جو ہے نا یہ سب سے بنتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی بنتے رہیں گے۔ شاید پاکستان کی یہی جو ہے نا وہ قسمت ہے۔ اچھا، جب کیسز بنتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، کسی کو سیاسی طور پہ اونچا کرنا ہوتا ہے، کسی کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ نون پہ بھی بنے، پیپلز پارٹی پہ بھی بنے، پی ٹی آئی پہ بھی بنے، مگر ساتھ ہی چونکہ اس کے پیچھے وہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، وہ بنانے والے بھی کوئی ایسا راستہ شاید چھوڑ دیتے ہیں کہ کل جو ہے نا اگر اس کو ختم کرنا ہو تو پھر بڑی آسانی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرانے کیسوں کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ انجام جو ہے وہ جب وہ ڈاکومنٹری ریکارڈ پہ نہیں ہے، جس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو تھی، جس کے حوالے سے یہ سارا کیس تھا، تو پھر پروسیکیوشن نے کیس کیا بنایا، پہلے انویسٹیگیشن میں کیس کیا بنا، پھر پروسیکیوشن نے اس کو کس طرح سے پلیڈ کیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کا جو ہے نا جواب نہیں آ رہا، مگر اسٹل جو ہے وہ فیصلہ جب تک تحریری شکل میں ہمارے سامنے نہیں ہوگا، اس پہ تبصرہ کرنا، درست تبصرہ کرنا، وہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگا۔ کامران صاحب، مولانا صاحب کل بھی بڑے سخت ترین الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مولانا صاحب نے کل بڑے کھل ڈل کے بات کی۔ جوید ہاشمی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ مولانا صاحب کو منایا نہیں جا رہا، مولانا صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا مولانا صاحب اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب صرف 1 2 3 ہی ہوگا، چاہے جو مرضی ہو جائے؟ دیکھیے، یہ جو منایا نہیں جا رہا، یہ جو ٹرمنالوجی جو استعمال کرتی ہے، جو حکومتی جماعت بھی آپ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ سوری، میں نہیں کہا رہا، میں نے سوال کیا ہے، معذرت۔ یہ کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ مولانا کو منا لیا جائے گا۔ یہ اب ان کی مرضی ہے۔ ہمارے دوست تھے بھی، دوست ہم کہتے ہیں دوست ہے بھی ہیں، چلے ہماری طرف سے تو دوستیاں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ ویسے وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کیا کیا تھا جب وہ کوئی ملک میں آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، جب کوئی اپنے لوگوں کو چھڑوانے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تو خیر وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر جو انہوں نے بھی سب نے مل جل کے ہمارے ساتھ کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، وہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ کون کون اس میں شریک تھا۔ مگر جو ان کا یہ خیال تھا نا کہ یہ عہدہ دیں گے تو وہ مان جائیں گے، وہ عہدہ دیں گے تو مان جائیں گے، یہ ان کا خام خیال تھا۔ یہ عہدوں کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ نے مل جل کے ہمیں دھوکہ دیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا ان کے لیے یہی ہے، آپ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین جگہوں سے ہمارے لیے جو نا وہ جو کچھ آیا، ہم نے اس کو دھوکے کو ایکسیپٹ کیا کہ بھئی آپ، ہم کو امید نہیں تھی کہ آپ دھوکہ دیں گے، مل جل کے دیں گے اور اس طرح سے یہ انتظام ہوگا جس میں جو ہے مگر ہم یہ پہلے بھی ہمارا جو ہے ارادہ یہی تھا، اور جس میں ہم شاید ٹریپ ہوئے تھے، ہمارا یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی بات ہوگی، اور ہم نے اپنے ساتھیوں کے اتحادیوں سے یہی کہا تھا کہ نئے الیکشن، مگر وہ پھر وہ 16 مہینے کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بیگیج جو ہے وہ سب کے گلے پڑا، ہمارے اسپیشلی پڑ گیا۔ اور اب یہ جو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مان جائیں گے یا ہم یہ ہو جائیں گے، ہمیں ان سے کسی عہدوں کی توقع بھی نہیں ہے، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہم صرف جو ہے نا معاملات کو کہ اگر دستور میں کچھ لکھا ہے تو اس کی مطابقت میں آگے چلیں، یہ ملک ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، ہم اس کی مطابقت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے۔ اچھا کامران صاحب، سپریم کورٹ کے اندر جو کیس ہے جس میں آج آپ اپنی پارٹی کی طرف سے پیش بھی ہوئے تھے، اس میں آپ ان کی صف میں کھڑے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون والوں کی۔ قانونی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دی جانی چاہیے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی تو مانگ بھی نہیں رہی ہے، تو پی ٹی آئی نے ایکسپریسلی یا امپلائڈلی کنسیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ سیٹیں اس کی نہیں بنتی ہیں تو کنسیڈ کیا نا انہوں نے، وہ مانگ بھی نہیں رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو نہیں مانگی ہے یہ کیس، پی ٹی آئی نے تو فائل نہیں کیا۔ اب پی ٹی آئی سے نکل آئیے سنی اتحاد کونسل میں،
سنی اتحاد کونسل نے کسی بھی الیکشن کی سیٹ کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے کنٹیسٹ کیا، یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا جو ہے وہ اگر ایک سیٹ کے اگینسٹ بھی کنٹیسٹ کیا تو انہوں نے ایک کٹ آف ڈیٹ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وائرس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا ہوا. آپ کے پاس بھی اس سے پہلے شار ہائی کورٹ میں بھی اور اس سے پہلے جو ہے نا کسی نے الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے نا جا کے کسی وائرس کو جو ہے نا انہوں نے ٹچ نہیں کیا کسی قانون کے. تو آپ اس میں چار چیزوں کو ملا کے پڑھیے. پہلی بات جو ہے نا کچھ آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، ان کو دیکھیے، پھر اس کے بعد سیکشن 104 کو دیکھیے، پھر اس کے بعد رول 92 کو دیکھیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 3 نوٹیفکیشن ہے جس میں وہ کٹ آف ڈیٹ تھی جو لسٹ فائل کرنے کی. تو کیا وہ لسٹ فائل کی تھی؟ لسٹ آلٹر تو نہیں ہو سکتی نا، یہ بات تو لکھا ہوا ہے قانون میں. لسٹ کو صورت میں جو ہے نا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی مر جائے، وہ اجزاس ہو جائے، اس میں جو ہے نا وہ ایڈیشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ قانون نے کوئی گنجائش تو نہیں دی ہے. تو اگر کوئی قانونی غلطی کرتا ہے اور کسی قانونی غلطی کا فائدہ میں نے اور آپ نے کنٹیسٹ کیا، کوئی بہت زیادہ مقبول آدمی فرض کے لیے ادھر سے اسلام آباد سے ہو اور وہ کنٹیسٹ نہ کرے اور میں اور آپ کنٹیسٹ کریں اور اس کے نتیجے میں میں جیت جاؤں یا آپ جیت جائیں، تو وہ کہیں گے جی وہ جو بہت زیادہ جو ہے نا مقبول آدمی تھا اس کو جیتنا چاہیے تھا. تو بھائی اس نے تو پیپر ہی فائل نہیں کیے تھے، جس نے پیپر فائل نہیں کیے تھے وہ آگے سیٹیں مانگ رہا ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. اچھا ایک اور چیز، ایک تو یہ ریٹائرڈ جج جو الیکشن ٹربیونل کا حصہ بنائے جا رہے ہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دوسرا، آخری سٹیج پہ تھا ایک کیس جس میں طارق فضل چودھری صاحب وکیل انجم اور خرم نواز صاحب تھے، اور اچانک ایک تو ان کے وکیل صاحب نے، ایک کے وکیل صاحب نے تو کہہ دیا جناب میں کیس لڑنا ہی نہیں چاہتا ان کا، اور باقی انہوں نے فوری طور پر الیکشن کمیشن کو کہا جی ہمیں اس الیکشن ٹربیونل پر اعتبار نہیں ہے، اور ان کا کیس بھی صبح لگ گیا. لوگوں کا کئی کئی ماہ نہیں لگتا، کئی کئی دن نہیں لگتا، کئی کئی ہفتے نہیں لگتا. تو یہ حالات آپ قانونی طور پر کیا دیکھ رہے ہیں اس کو، اور ویسے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ریٹائرڈ ججوں والی بات ہے نا، یہ ریٹائرڈ ججوں والا تجربہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا 2018 کے الیکشن میں، آپ کو یاد ہوگا. جی جی. اچھا وہ پرسکرپشن وہی ہے، ہر دفعہ وہی پرسکرپشن ہوتی ہے، حکومتیں بدلی ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی نے بھی یہی تجربہ کیا تھا اور اس وقت بھی جو ہے نا وہ لگائے گئے تھے. اب یہ چونکہ نون نے کیا تو اب وہ اس کو برا کہتے ہیں، مگر یہ برا اس وقت بھی تھا، برا آج بھی ہے. یہی کام پی ٹی آئی نے کیا تھا اور پی ٹی آئی نے ریٹائرڈ ججوں سے وہی کام دیا تھا جو آج نون جو ہے وہ لینا چاہتی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججوں کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک ریٹائرڈ جج کو اس کی پینشن بھی ملتی رہے اور اس کو جو ہے نا ہائی کورٹ کے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے نا ہائی کورٹ کے جج کے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے نا آئندہ کے لیے تو بھی 6-7-8 مہینے دی جائے، یعنی اس کو 1 کروڑ روپے کا بینیفٹ اس طرح بھی پہنچا دیا جائے تو کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. مگر آپ کریں گے تو صرف آج نون کو نہ کریں، بلکہ پی ٹی آئی کو 2018 میں اس نے یہ حرکت کی تھی، آج نون نے یہ حرکت کی. تو سر وہ جو بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن میں، یعنی الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ دیگر جو کیسز ہیں ان کے اوپر سنوائی نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر کل ہی سماعت رکھ دی گئی؟ دیکھیے الیکشن کمیشن نے مایوس کیا، یہ اس ملک کے ہر ادارے نے گو کے مایوس کیا. میں پارلیمان کا ممبر ہوں، پارلیمان نے بھی مایوس کیا اس ملک کے عوام کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامران مرتضیٰ نے بھی جو ہے ایز اے ممبر ہے وہ مایوس کیا. تو مایوس تو سارے اداروں نے جو ہے نا کیا. اگر ہم سارے اپنے کام درست طور پہ کر رہے ہوتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ جتنے بھی الیکشن کمیشن 76 میں جو ہے نا وہ رہے ہوں گے ان میں سے سب سے خراب الیکشن کمیشن یہ ثابت ہوئی.